ثانیہ گل پلازہ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ معاملے کی سنگین توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نے الزام نہیں لگایا، صرف سوال پوچھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی 30 گھنٹے بعد جائے وقوع پر پہنچے، عمارت بھی منہدم ہو گئی، ملبے کے نیچے موجود لوگوں کی لاشیں ہی دیکھی جائیں۔ شدید برف باری سے آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج، وادی نیلم، سدھنوتی، باغ اور اپر نیلم میں رابطہ سڑکیں مکمل بند ہو گئیں۔ ضلع حویلی میں ایمبولینس سمیت 25 گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ پاک فوج کا بروقت آپریشن، 32 مسافر ریسکیو، 2 میتیں نکال لی گئیں۔ وادی نیلم میں برف باری سے 3 مکانات منہدم، بڑے پیمانے پر نقصان ہو گیا۔ برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے بجلی کا نظام درہم برہم، کئی علاقوں میں 24 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ شہر قائد میں یک بستہ ہواؤں کی وجہ سے شدید سردی کی لہر برقرار، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک اور رات میں سرد رہے گا۔ شہر میں کبھی کبھار تیز سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آئندہ کم سے کم درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ متوقع، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ اسحاق ڈار کو دبئی میں ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران سے متعلق قرارداد پر پاکستان کی حمایت پر تہران کا شکریہ۔ انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کے موقف کو ایران کو بھرپور پذیرائی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم اور حکومت کے لیے خصوصی شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ایران تعلقات میں مثبت تعاون کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات، پاک امریکہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام اور پری امیگریشن کلیئرنس نظام پر بات چیت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ جعلی ویزا نیٹ ورک کے خلاف مشترکہ کارروائی اور زیرو ٹالرنس پالیسی، حکومت کے اقدامات سے غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ امریکی سفیر نے کہا کہ باہمی تعاون تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق قریشی موڑ کے قریب دھماکہ شادی کی تقریب کے دوران ہوا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ دھماکے کے بعد فائرنگ بھی کی گئی۔ ڈی ایس پی کے مطابق زخمیوں میں امن کمیٹی کے سربراہ نور عالم محسود بھی شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ کی دھماکے کی مذمت، آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور میں پالتو شیر کے حملے کا ایک اور افسوسناک واقعہ، سبزہ زار 80 فٹ روڈ ایریا میں پالتو شیر نے بچے کا بازو چبا ڈالا۔ ڈاکٹروں نے جان بچانے کے لیے بچے کا بازو کاٹ دیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس، سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ ترجمان ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق افسوسناک واقعہ سبزہ زار میں ڈولا بریڈنگ فارم پر پیش آیا، جو کہ رجسٹرڈ اور فارم عمر اقبال اور علی اقبال کی ملکیت ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے کہا کہ کاروبار کی خاطر دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنا سنگین جرم ہے۔ پاکستان کی مضبوط معاشی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اعتراف، آئی ایم ایف نے پاکستانی حکومت کی اصلاحاتی کوششوں کی توثیق کر دی۔ کرسٹلینا جارجیوا کے مطابق شہباز شریف مشکل مگر ضروری اصلاحات آگے بڑھا رہے ہیں۔ بجٹ میں سخت نظم و ضبط سے عوامی فلاح کے لیے وسائل میسر آئیں گے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان روابط مثبت اور تعمیری رہے۔ حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ، افراط زر اور شرح سود میں کمی ہوئی ہے۔